ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے دو مزارات کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دو مزارات ہیں، ایک اردن کے شہر بلقا میں ہے جہاں ان کا انتقال طاعون کی وجہ سے ہوا، لیکن ان سے منسوب ایک مزار ازبکستان کے شہر کرشی میں بھی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ سب کچھ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف ہو جائے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امین الملت کا خطاب ملا، اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت عمر 40 سال تھی۔ بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور ہی میں واپس لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز قبل اذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تک قباء میں قیام کیا۔ مواخات مدینہ میں معزز انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ میدان بدر میں سگا والد آپ کے سامنے آیا تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے کافر والد کے 2 حصے کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملنے کے لیے شام پہنچے تو گھر میں چارپائی، پیالہ، پیوند زدہ لباس اور ایک تلوار دیکھ کر پوچھا، اے ابن جراح، بس یہ ہے تمہارا اثاثہ؟ جواب دیا، ہاں امیر المؤمنین، میرے لیے یہ بھی زیادہ ہے۔ اور جب شام میں طاعون پھیلا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عظیم سپہ سالار کی فکر لاحق ہوئی تو آپ نے خط لکھا، مجھے مدینہ میں تمہاری اشد ضرورت ہے، تم فوراً پہنچو۔ جواب دیا، امیر المؤمنین، حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں اپنے سپاہیوں کو موت کی وادی میں چھوڑ کر کیسے واپس آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بعد ازاں طاعون میں مبتلا ہوئے اور اردن کے مقام جیبیہ پر انتقال فرما گئے۔ وہ عظیم انسان تھے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، شام، لبنان، بیت المقدس، شمالی عراق، ترکی اور آرمینیا فتح کیا۔ قرآن مجید میں بھی ان کے جذبے کی تعریف ہوئی اور پوری زندگی جرت اور فاقہ مستی ان کا اثاثہ رہی۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے از حد عشق تھا۔ پوری زندگی آپ کے فرمودات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہے۔ آپ کا انتقال اردن میں ہوا اور آپ کا مزار اردن کے ہی شہر بلقا میں موجود ہے۔ آپ سے ہی منسوب دوسرا مزار ازبکستان کے شہر کرشی میں بھی ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کچھ اس طرح ہے کہ امیر تیمور شام فتح کرنے نکلا، یہ مارتا داڑتا ہوا دمشق پہنچا۔ ابن خلدون مشہور مورخ اس وقت دمشق میں تھا۔ اہل شہر نے ابن خلدون کو پیغام پہنچانے والا بنا کر ٹوکرے میں بٹھایا اور شہر کی فصیل سے نیچے اتار دیا۔ ابن خلدون امیر تیمور کے پاس پہنچا، ہاتھ کو بوسہ دیا اور جھک کر عرض کیا، یا امیر، میں نے دنیا میں آپ سے بڑا فاتح نہیں دیکھا۔ امیر تیمور ابن خلدون سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور اس نے اسے ملازمت کی پیشکش کر دی۔ ابن خلدون نے اہل دمشق پر لعنت بھیجی اور باقی زندگی امیر تیمور کے ساتھ بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دن رات تیمور کی شجاعت اور علم کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ تیمور نے اپنی آٹو بایوگرافی میں بار بار اس تعریف کا ذکر کیا۔ تیمور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد عقیدت مند تھا۔ وہ ان کو اپنا آئیڈیل تصور کرتا تھا۔ وہ ان کے مزار پر حاضر ہونا چاہتا تھا۔ ابن خلدون اسے مزار پر لے گیا، لیکن اس وقت مزار کی حالت بہت خراب تھی۔ چھتیں اور دیواریں ڈہ چکی تھی اور قبر شکستگی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ تیمور کو عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار کے مزار نے غم زدہ کر دیا۔ اس نے تلاوت کی، فاتحہ پڑھی، قبر کی مٹی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی باقیات جمع کی، انہیں شاندار تابوت میں ڈالا اور عقیدت کے ساتھ کرشی لے آیا۔ اس نے کرشی میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری قبر بنوائی اور اس پر شاندار مقبرہ تعمیر کرا دیا۔ یوں دنیا میں ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 مزارات بن گئے۔ پہلا مزار اردن کے شہر بلقا میں ہے اور دوسرا ازبکستان کے شہر کرشی میں ہے۔ کرشی 19ویں صدی میں روس کے قبضہ میں چلا گیا۔ روسیوں نے ازبکستان کے دیگر مزارات کی طرح یہ مزار بھی گرا دیا۔ قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا۔ روسی 115 سال ازبکستان پر قابض رہے۔ یہ جگہ اس دوران جنگل بن گئی۔ روضہ مبارک کو درختوں، جھاڑ جھنکار اور قد آور گھاس نے ڈانپ لیا۔
لیکن آپ اہل کرشی کی عقیدت ملاحظہ کیجئے، یہ نماز روزہ تو بھول گئے لیکن انہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یاد رہی۔ ایک نسل دوسری نسل اور دوسری نسل تیسری نسل کو مزار کی نشاندہی کرتی رہی، یہاں تک کہ ازبکستان نے 1991 میں آزادی حاصل کر لی۔ آزادی ملتے ہی کرشی کے لوگ یہاں پہنچے، جنگل صاف کیا، قبر تلاش کی اور زیارت اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ازبک صدر اسلام کریموف نے یہاں امیر تیمور سے زیادہ شاندار مزار بنوا دیا۔ آج بھی یہاں اہل اسلام کی بڑی تعداد آ کر فاتحہ خوانی اور سلام کے ذریعے اس عظیم لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔